خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو حکمت عملی، نفسیات اور طاقت کے کھیل پر ایک بہت ہی منفرد زاویہ پیش کرتی ہے۔ رابرٹ گرین کی The 48 Laws of Power۔ جی ہاں، یہ کتاب کافی مشہور ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو ذاتی ترقی یا اسٹریٹجی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس میں طاقت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں صدیوں سے رہنما، درباری اور حکمت عملی بنانے والے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اور آج ہم خاص طور پر قانون نمبر 33 سے 40 تک کا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان قوانین کے پیچھے جو منطق ہے، جو نفسیات کام کر رہی ہے، اسے سمجھا جائے۔ دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان سے کیا سبق ملتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ طاقت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ان اصولوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بالکل درست۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام کتاب کا کوئی ہو بہو ترجمہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے۔ جی، ہمارا مقصد صرف معلوماتی ہے، رابرٹ گرین کے خیالات پر ایک نظر ڈالنا۔ تو پھر شروع کریں؟ ضرور۔ اور ہاں، اگر سامعین کو یہ گفتگو، یہ کوشش پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ چلیں قانون نمبر 33 سے آغاز کرتے ہیں۔ ہر شخص کی کمزوری معلوم کریں، یعنی ڈسکور ایچ مینز تھم اسکرو۔ اچھا، یہ قانون اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی غیر محفوظ پہلو یا کوئی شدید خواہش چھپی ہوتی ہے، مطلب سطح کے نیچے۔ گرین کہتے ہیں کہ اس کمزوری، اس پیچ کسنے کی جگہ کو پہچاننا دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ کلید ہے۔ یعنی صرف ظاہری شخصیت کو دیکھنا کافی نہیں، کیونکہ لوگ تو اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں نا؟ ہے نا؟ جی بالکل، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ اس کے لیے گہرا مشاہدہ چاہیے، نفسیاتی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ لوگ اکثر بہادری یا لا تعلقی کا ماسک پہنتے ہیں۔ آپ کو ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے عمل، چھوٹی عادتیں، جذباتی رد عمل، ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا جن سے وہ بچتے ہیں۔ تو یہ کمزوری کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی، عدم تحفظ، لالچ، ہوس، تکبر، نفرت، کوئی خفیہ خوشی یا کوئی ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے انسانی نفسیات کی نقشہ سازی ہو گئی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ گرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ وہ خالی پن تلاش کریں، وہ وائڈ، کوئی ایسی چیز جس کی انہیں شدید کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے توجہ یا قبولیت یا تحفظ کا احساس۔ اچھا۔ اگر آپ اس خالی پن کو پر کرنے کی پیشکش کریں تو آپ کو زبردست اثر و رسوخ مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی میں کوئی جذبہ بے قابو ہے، جیسے لالچ یا غصہ، تو اس سے ہلکی سی ہوا دینا وہ انہیں غیر متوازن کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف افراد پر نہیں، گروپس پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں، اکثر کسی تنظیم میں اصل طاقت کسی غیر متوقع شخص کے پاس ہوتی ہے، جو شاید بظاہر اہم نہ لگے، لیکن پردے کے پیچھے وہی ہو۔ اس کمزور کڑی تک پہنچ کر آپ پورے سسٹم پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سطح کے نیچے جھانکنا، ان چھپے ہوئے محرکات کو سمجھنا جو لوگوں کو چلاتے ہیں۔ بالکل، یہی طاقت کے کھیل میں ایک اہم قدم ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ قانون نمبر 34، اپنے انداز میں شاہانہ بنیں، بادشاہ جیسا سلوک کریں تاکہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ یہ تو پچھلے قانون سے کافی مختلف لگ رہا ہے۔ بظاہر مختلف ہے، لیکن اس کی جڑیں بھی انسانی نفسیات میں ہی ہیں۔ یہ قانون خود اعتمادی اور آپ کہہ لیں سیلف پرسیپشن کی طاقت پر مبنی ہے۔ یعنی گرین کا استدلال ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور جیسا آپ خود کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ خود کو اہمیت دیتے ہیں، وقار اور اعتماد دکھاتے ہیں، تو دوسرے بھی لاشعوری طور پر آپ کو زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جھجکتا ہے، خود کو کمتر سمجھتا ہے، تو دنیا بھی اسے ویسا ہی مقام دے گی؟ بالکل، یہ ایک طرح کی سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے۔ آپ اپنی قیمت خود مقرر کرتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کم قیمت پر پیش کریں گے تو کوئی زیادہ کیوں دے گا؟ شاہانہ انداز اپنانے کا مطلب صرف دکھاوا یا تکبر نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر، اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی منزل پر گہرا یقین رکھنا، اور یہ یقین آپ کے رویے سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کی باتوں سے ظاہر ہونا چاہیے۔
کرسٹوفر کولمبس کی مثال یہاں فٹ بیٹھتی ہے نا؟ وہ معمولی پس منظر سے تھا، لیکن بادشاہوں کے سامنے اس کے مطالبات بہت بڑے تھے۔ جی بالکل صحیح مثال ہے۔ اس نے پرتگال کے بادشاہ جو سیکنڈ اور پھر اسپین کی ملکہ آزابیلا سے بحر اوقیانوس کا عظیم ایڈمرل، وائسرائے جیسے خطابات مانگے، اور نئی زمینوں کی تجارت میں 10% حصہ بھی۔ اس وقت تو اس کے پاس کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی ان دعووں کی، سوالے اس کا اپنے اعتماد کے۔ جی، اور اسی اعتماد نے کام کیا۔ شاہی دربار سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھئی جو شخص اتنے بڑے خواب دیکھتا ہے اور اتنی بے باکی سے انہیں پیش کرتا ہے، اس میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ تو یہی تاج کی حکمت عملی ہے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ یقین آپ کے ہر عمل سے ظاہر ہو۔ یہ اندرونی یقین دوسروں کو متاثر کرتا ہے، انہیں قائل کرتا ہے کہ آپ واقعی قابل ہیں، اور رکاوٹیں خود بخود ہٹ جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ ان کی طرف کھنچتے ہیں جو اپنی قدر جانتے ہیں۔ خود اعتمادی کی طاقت واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف۔ قانون نمبر 35، وقت کی مہارت میں مہارت حاصل کریں۔ خود اعتمادی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وقت کا انتخاب غلط ہو جائے تو؟ اوہو، وقت کا عنصر، یہ تو طاقت کے کھیل میں فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ یہ قانون صبر، موقع شناسی اور صحیح لمحے پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یعنی جلد بازی نہیں کرنی۔ گرین کے مطابق جلد بازی میں نظر آنا کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا خود پر اور حالات پر قابو نہیں۔ اس کے برعکس ہمیشہ پرسکون اور صابر نظر آئیں، جیسے آپ کو یقین ہو کہ سب کچھ بالآخر آپ کے حق میں ہوگا، بس صحیح وقت پر۔ لیکن صبر کا مطلب ہمیشہ صرف انتظار کرنا تو نہیں ہوتا۔ کیا وقت کی مختلف قسمیں ہیں؟ ہاں، گرین 3 قسم کے وقت کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے طویل وقت، لانگ ٹائم۔ اس کے لیے بہت صبر چاہیے، دور اندیشی اور دفاعی حکمت عملی۔ آپ حالات کو پکنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مجبور وقت، فورس ٹائم۔ یہاں آپ جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہیں، اپنے مخالف کو جلد بازی کرنے یا غلط وقت پر قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے وقت کا توازن بگاڑتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اختتامی وقت، اینڈ ٹائم۔ جب صحیح لمحہ آ جائے تو پوری قوت اور رفتار سے فیصلہ کن انداز میں کارروائی کرنا، پھر ہچکچاہٹ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف صبر کرنا بلکہ وقت کے بدلتے رجحانات کو پہچاننا بھی ضروری ہے، جسے آپ نے وقت کی روح کہا۔ بالکل، مستقبل کا اندازہ لگانا، چھپے ہوئے رجحانات کو سمجھنا، یہ جاننا کہ کب قدم اٹھانا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے، یہ سب وقت کی مہارت کا حصہ ہے۔ جلد بازی اکثر تباہی لاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ نہ کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر بحران کے وقت صبر سے طوفان گزرنے کا انتظار کرنا، لیکن جب آپ کا لمحہ آئے تو پھر پوری تیاری کے ساتھ تیزی سے اور فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھیں۔ جوزف فوشی کی مثال اس سلسلے میں کافی مشہور ہے، فرانسیسی انقلاب کے دوران۔ جی ہاں، فوشے وہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے میں کمال رکھتا تھا۔ اس نے انقلاب کے بدلتے مراحل کو خوب سمجھا، اعتدال پسندوں سے بنیاد پرست جیکوبینز کی طرف گیا، جب خطرہ دیکھا تو پیرس سے دور چلا گیا۔ اور روبسپیئر کے خلاف؟ ہاں، اس نے صبر سے کام لیا، خاموشی سے حمایت جمع کی اور بالکل صحیح لمحے پر حملہ کر کے اسے اقتدار سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ نیپولین کے عروج و زوال کو بھی بھانپ گیا تھا۔ وہ ہر دور میں اپنی پوزیشن بچانے میں کامیاب رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت کے اشاروں کو سمجھتا تھا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہوا کہ جذبات قابو میں، صبر سے کام، وقت کے رجحانات کا تجزیہ اور صحیح وقت پر فیصلہ کن اقدام۔ بالکل، یہی اصل مہارت ہے۔ اچھا، اگر سامعین کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ایک بالکل مختلف حکمت عملی پر بات کرتے ہیں۔ قانون نمبر 36، ان چیزوں کو حقیر جانیں جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، انہیں نظر انداز کرنا بہترین انتقام ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ قانون توجہ کی طاقت یا کہہ لیں معیشت پر مبنی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ آپ جس چیز پر توجہ دیتے ہیں، آپ اسے اہمیت دیتے ہیں، اسے حقیقت بخشتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسا مسئلہ یا شخص ہے جو آپ کو پریشان تو کرتا ہے لیکن ہے غیر اہم، تو اسے حقارت سے نظر انداز کرنا آپ کو زیادہ طاقتور دکھاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اہمیت دینا اسے بڑا بنا دیتا ہے، چاہے وہ منفی توجہ ہی کیوں نہ ہو۔
بالکل، جب آپ کسی چھوٹی تکلیف یا معمولی دشمن پر غصہ یا پریشانی دکھاتے ہیں تو آپ نہ صرف اسے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بلکہ خود بھی چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ نظر انداز کرنے کا عمل آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آپ جذباتی رد عمل نہیں دے رہے ہوتے؟ جی، آپ شعوری طور پر اپنی توانائی اہم چیزوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت عملی آپ کے مخالف کو نفسیاتی طور پر کمزور کرتی ہے۔ جب آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں تو گویا آپ ان کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنی طلاق کے معاملے میں یہی کیا تھا؟ ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ کیتھرین آف آراگون سے طلاق اور این بولین سے شادی کے لیے اسے پوپ کی سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ پوپ نے دھمکیاں دیں، لیکن ہنری نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے کیتھرین کو بھی دربار سے نکال دیا، اس کی فریادیں نہیں سنی۔ اس مسلسل نظر اندازی نے پوپ اور کیتھرین دونوں کو بے بس کر دیا۔ ان کے اختیارات بے معنی ہو گئے اور ہنری نے آخرکار اپنا مقصد حاصل کر لیا، چرچ آف انگلینڈ بنا کر۔ تو عملی زندگی میں اسے کیسے استعمال کریں جب کوئی چھوٹا موٹا مخالف حملہ کرے؟ گرین کہتے ہیں کہ ایسا ظاہر کریں جیسے آپ نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ آپ کی خاموشی اور لا تعلقی انہیں مزید پریشان کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ خود کوئی چھوٹی غلطی کر بیٹھیں تو اس پر بہت پریشان ہونے یا صفائیاں دینے کے بجائے اسے ہلکا پھلکا لیں، اس کی اہمیت کم کر دیں۔ توجہ نہ دینا اکثر بہترین رد عمل ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور نفسیاتی حربہ ہے، لیکن کبھی کبھی شاید نظر انداز کرنا کافی نہیں ہوتا، کچھ دکھانا بھی پڑتا ہے۔ یہ ہمیں قانون نمبر 37 کی طرف لاتا ہے، مجبور کرنے والے تماشے تخلیق کریں۔ کریٹ کمپیلنگ اسپیکٹیکلز۔ جی، یہ قانون بصری ابلاغ اور علامات کی طاقت کے بارے میں ہے۔ گرین کا موقف ہے کہ الفاظ اکثر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک طاقتور بصری تماشا یا علامات وہ براہ راست جذبات اور لاشعور پر اثر ڈالتی ہے۔ لوگ منطق سے زیادہ امیجز اور ڈرامے پر رد عمل دیتے ہیں۔ بالکل، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بات اور بھی زیادہ سچ لگتی ہے نا؟ عظیم الشان اشارے اور علامات آپ کے گرد طاقت اور اہمیت کا ایک حالہ بناتے ہیں۔ یعنی جو دکھتا ہے وہ بکتے ہے والی بات۔ ظاہری شکل اور تاثرات کیا واقعی حقیقت سے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں؟ طاقت اکثر تاثرات کا کھیل ہوتی ہے۔ علامات یعنی سمبلز اور عظیم الشان اشارے گرینڈ جیسچرز، یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے مقاصد کو ایک یادگار شکل دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی توجہ کھینچتے ہیں، ان کے تخیل کو جگاتے ہیں اور آپ کو عام لوگوں سے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ ہنری دوم کی معشوقہ ڈیان ڈے پوئٹیئرز اس فن میں ماہر تھیں۔ اوہو، وہ واقعی ماہر تھیں۔ اس نے اپنی اور بادشاہ کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے علامات کا بڑی ذہانت سے استعمال کیا۔ اس نے اپنے نام ڈائین اور ہنری کے پہلے حروف ڈی اور ایچ کو ملا کر ایک منفرد نشان بنایا، جو ہر جگہ نظر آتا تھا۔ جی، شاہی محلات، فن پاروں، حتیٰ کہ بادشاہ کے ذاتی سامان پر بھی۔ پھر اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنا تعلق رومی دیوی ڈیانا سے جوڑا، جو شکار اور پاکیزگی کی علامت تھی۔ اور اس نے اپنا محل اینٹ تو پوری طرح ڈیانا کی تھیم پر ہی بنا دیا تھا، وہ سیاہ اور سفید رنگوں کا استعمال۔ جی ہاں، اینٹ ایک جیتا جاگتا بصری تماشا تھا۔ مجسمے، نقش و نگار، باغات، سب کچھ ڈیانا کی کہانیوں اور علامات سے سجا تھا۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک بیان تھا۔ اس مسلسل بصری پیغام نے بادشاہ ہنری کو مسحور رکھا اور ڈیانا کی حیثیت کو ایک عام معشوقہ سے بڑھا کر تقریباً دیوی جیسا بنا دیا۔ اس کی طاقت اور اثر کئی دہائیوں تک قائم رہا۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی طاقت اور پیغام کو پہنچانے کے لیے الفاظ سے زیادہ بصری علامات اور ڈرامائی پیشکش کا استعمال کریں۔ جی، یہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ بہت دلچسپ کہ کیسے علامات اور تاثرات طاقت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن سماج میں رہتے ہوئے کیا ہمیشہ نمایاں ہونا ہی ٹھیک ہے؟ قانون نمبر 38 کچھ اور کہتا ہے، سوچیں جیسا آپ چاہیں لیکن دوسروں جیسا برتاؤ کریں۔ یہ تو پچھلے قانون سے ٹکراتا ہوا لگتا ہے۔ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ توازن کی بات ہے۔ قانون 37 ظاہری طاقت کے مظاہرے کے بارے میں تھا، قانون 38 سماجی بقا اور قبولیت کے بارے میں ہے۔ اچھا، دین خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ معاشرے کے مروجہ اصولوں
اور سوچ سے بہت زیادہ مختلف نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے غیر روایتی خیالات کا کھلم کھلا پرچار کر کے، تو لوگ آپ کو خطرہ سمجھیں گے یا یہ سوچیں گے کہ آپ انہیں نیچا دکھا رہے ہیں۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ اکثر تنہائی اور مخالفت کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کیا اپنے اصلی خیالات چھپا لیں؟ یہ منافقت نہیں؟ گرین اسے منافقت نہیں، حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر ظاہری طور پر دوسروں جیسا برتاؤ کریں، عام لوگوں میں گھل مل جائیں، ان کے رسم و رواج کا احترام کریں، اپنے اصلی غیر معمولی خیالات اپنے تک رکھیں، یا صرف ان چند قابل اعتماد دوستوں سے شیئر کریں جو انہیں سمجھ سکیں۔ اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں؟ جی، محفوظ بھی رہتے ہیں اور اپنے مقاصد پر کام کرنے کے لیے آزاد بھی۔ جب تک آپ اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ اپنے منفرد خیالات کو سامنے لا سکیں۔ بالکل، ایک بار مستحکم پوزیشن حاصل کر لیں تو آپ آہستہ آہستہ تبدیلی لا سکتے ہیں یا اپنے اصلی رنگ دکھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ معاشرہ آسانی سے تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح غیر ملکی ثقافتوں کی بہت زیادہ نمائش کو بھی اکثر اپنے معاشرے کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ اسپارٹا کے جنرل پوسینیس کی کہانی وہ اس کی مثال ہے۔ جی ہاں، المناک مثال ہے۔ پوسینیس فارسیوں پر فتح کے بعد ان کے طرز زندگی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فارسی لباس پہننا، ان کے انداز میں رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اسپارٹا کی سادگی کی کھلم کھلا توہین کی، جس سے اس کے اپنے لوگ ناراض ہو گئے۔ بہت زیادہ۔ سپاہیوں اور اتحادیوں نے اسے غداری اور تکبر سمجھا۔ وہ الگ تھلگ ہو گیا، مشکوک ٹھہرا اور آخرکار مارا گیا۔ اس کا غیر روایتی برتاؤ اس کی موت کا سبب بنا، چاہے اس کے خیالات کچھ بھی رہے ہوں۔ تو سبق یہ ہے کہ سماجی دھارے کے ساتھ بہنا کم از کم ظاہری طور پر اکثر زیادہ محفوظ حکمت عملی ہے۔ اپنی انفرادیت کا مظاہرہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جذبات کی دنیا میں۔ قانون نمبر 39، مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں ہلچل مچائیں۔ یہ قانون جذبات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں ہے، خاص طور پر غصے کو۔ گرین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ غصہ اور شدید جذبات حکمت عملی کے لحاظ سے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ اچھا۔ لہٰذا آپ کو ہر حال میں پرسکون اور معروضی رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ خود پرسکون رہتے ہوئے اپنے دشمنوں یا مخالفین کو غصہ دلا سکیں، ان کے جذبات میں ہلچل مچا سکیں، تو آپ کو ایک فیصلہ کن برتری مل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ غصے میں آیا ہوا مخالف کمزور کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ غصہ جو ہے نا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ جذباتی رد عمل اکثر غیر متناسب ہوتا ہے، غیر منطقی ہوتا ہے۔ جب آپ کا مخالف غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ اور آپ پرسکون رہ کر صورتحال کا واضح جائزہ لے سکتے ہیں اور ان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ آسانی سے آپ کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ تو یہ پانی میں ہلچل مچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کن جذبات کو نشانہ بنایا جائے؟ آپ مخالف کی انا، ان کے تکبر، ان کی عدم تحفظ، ان کی محبت یا نفرت، جو بھی ان کا کمزور جذباتی پہلو ہو، اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ہلکی سی چوٹ، ایک طنزیہ تبصرہ یا ان کی کسی عزیز چیز پر حملہ، یہ انہیں مشتعل کر سکتا ہے۔ جیسے پانی میں پتھر پھینکنا؟ ہاں، گرین کہتے ہیں کہ جب پانی میں ہلچل مچتی ہے تو نیچے چھپی ہوئی مچھلی گھبرا کر سطح پر آ جاتی ہے اور آپ اسے آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اس قانون کی کوئی خاص تاریخی مثال ماخذ میں نہیں ہے، لیکن اصول بہت واضح ہے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی تو ہے۔ اگر آپ خود جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں یا مخالف آپ سے زیادہ چالاک نکلا؟ بالکل، یہ ایک نازک کھیل ہے۔ اسی لیے پہلا اصول اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھنا ہے۔ عملی نقطہ یہی ہے کہ تنازعات میں اپنے اندرونی سکون کو برقرار رکھنا سیکھیں۔ مخالفین کے جذباتی محرکات کو سمجھیں اور انہیں ان کے خلاف استعمال کریں، لیکن خود ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں۔ جذبات سے ہٹ کر اب ذرا مادی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ آخری قانون جس پر آج ہم بات کریں گے، قانون نمبر 40، مفت لنچ کو حقیر جانیں۔ یہ قانون پیسے، سخاوت اور احسان مندی کے پیچیدہ رشتوں کے بارے میں ہے۔ گرین کا کہنا ہے کہ جو چیز مفت میں پیش کی جاتی ہے اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ مفت کی چیز تو اچھی ہوتی ہے، لیکن مفت تحفے یا خدمات اکثر اپنے ساتھ پوشیدہ ذمہ داریاں، توقعات یا احسان مندی کا بوجھ لاتی ہیں جو آپ کی آزادی کو محدود کر سکتا ہے۔ اچھا، جو چیز واقعی قابل قدر ہے اس کی قیمت ادا کرنا بہتر ہے۔
یعنی مالی طور پر خود مختار رہنا آزادی کی کنجی ہے؟ جی ہاں، جب آپ اپنا راستہ خود ادا کرتے ہیں تو آپ کسی کے مخروض نہیں ہوتے، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ مفت کی چیزیں آپ کو دینے والے کے رحم و کرم پر ڈال سکتی ہیں۔ گریم پیسے کے ذریعے طاقت کا کھیل کھیلنے والے مختلف لوگوں سے بھی خبردار کرتے ہیں، جیسے وہ جو ہر چیز پر سودے بازی کر کے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، یا وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اذیت دیتے ہیں، یا وہ جو بظاہر اندھا دھند سخاوت دکھا کر آپ کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اور اس قانون کا دوسرا حصہ سخاوت کے بارے میں ہے۔ کنجوسی کے بجائے سخی ہونے کا مشورہ کیوں؟ کیونکہ سخاوت طاقت اور اعتماد کی علامت ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ انہیں بانٹنے سے ڈرتے نہیں۔ اس کے برعکس کنجوسی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساب کتاب کرنا آپ کو کمزور، تنگ نظر اور غیر محفوظ دکھاتا ہے۔ یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیسہ طاقت کا ذریعہ ہے، لیکن اسے حکمت سے استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، تعلقات بنانے، وفاداری خریدنے، اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے، نہ کہ چھوٹی بچتوں کے چکر میں بڑی تصویر خراب کرنے کے لیے۔ ڈچس آف مارلبورو، سالہ چرچل کی مثال یہاں بہت صحیح لگتی ہے۔ وہ انگلستان کی امیر ترین خواتین میں سے تھیں، لیکن ان کی کنجوسی مشہور تھی۔ جی بالکل، بلینہائم پیلس جو ان کے شوہر کی فتوحات کی یادگار تھا، اس کی تعمیر میں انہوں نے معمار جان وین بیرو کو ہر چھوٹی تفصیل اور خرچ پر اتنا تنگ کیا کہ محل بننے میں بہت دیر ہو گئی۔ ہاں، جو محل 10 سال میں بن سکتا تھا اسے 20 سال لگ گئے۔ ان کی مسلسل مداخلت اور کنجوسی نے نہ صرف تعمیر روکی بلکہ ان کے تعلقات خراب کیے، انہیں دربار میں مشکلات ہوئیں اور ان کے شوہر کو بھی شرمندگی ہوئی۔ اور تاریخ میں نام؟ تاریخ وین میرو کو ایک باصلاحیت معمار اور ڈچس کو ایک کنجوس، جھگڑالو خاتون کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ تو عملی سبق یہ ہے کہ پیسے کو طاقت کے کھیل کا حصہ سمجھیں، مفت کی پیشکشوں سے محتاط رہیں، اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے کو تیار رہیں اور اپنی ساخت بنانے کے لیے حکمت عملی سے سخاوت دکھائیں۔ چھوٹی مالی پریشانیوں کو بڑے مقاصد پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بالکل، قدر کی ادائیگی آپ کو آزاد رکھتی ہے اور سوچ سمجھ کر کی گئی سخاوت آپ کی طاقت بڑھاتی ہے۔ تو یہ تھے رابرٹ گرین کی کتاب The 48 Laws of Power سے قانون نمبر 33 تا 40۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے دوسروں کی کمزوریاں سمجھنا، خود اعتمادی دکھانا، وقت کو پہچاننا، نظر انداز کرنے کی طاقت، بصری تماشے، سماجی ماحول میں ڈھلنا، جذبات پر قابو پانا اور پیسے کا کھیل سمجھنا، یہ سب طاقت کے حصول اور اسے برقرار رکھنے کی پیچیدہ حکمت عملیوں کا حصہ ہیں۔ جی، یہ قوانین انسانی فطرت کی پیچیدگیوں اور طاقت کی حرکیات کی گہری سمجھ دیتے ہیں۔ ان پر غور کرنا ہمیں نہ صرف تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بھی طاقت کے توازن کو بہتر طور پر پہچاننے اور سنبھالنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً ان کا اطلاق دانشمندی اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ہی کیا جانا چاہیے۔ بالکل۔ اب سامعین کے لیے ایک سوال۔ قانون 34 بادشاہ جیسا سلوک کریں اور قانون 38 دوسروں جیسا برتاؤ کریں بظاہر متضاد لگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں حقیقی زندگی میں ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ کب اپنی انفرادیت اور شاہانہ انداز دکھانا چاہیے اور کب اکثریت کے ساتھ چلنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ اپنے خیالات نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو ان قانونوں کے عملی اطلاق کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا یہ سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہم مزید قوانین پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔